أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر ودمم بالخير وبك نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کیا تھا اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 سے 99 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کروں گا، اس کے بعد احکامات کو مختصراً بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو اس دنیا میں مارز وجود میں آیا، لوگوں کے لیے جو بنایا گیا، جو لوگوں کے سامنے وضع کیا گیا، جو لوگوں کو پیش کر دیا گیا کہ اس گھر میں تم رہو یا اس گھر میں تم عبادت کرو، للذی ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، مبارکن بابرکت ہے، یعنی وہ گھر ایسا ہے جو کہ برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ ہدایت والا ہے لوگوں کے لیے، یعنی اس دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ ہدایت ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے، وہ عیسائی ہے، یہودی، ہر ایک کے لیے وہ برکت والا ہے، اگر وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کے لیے وہ برکت والا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، اس میں واضح دلائل موجود ہیں، واضح دلیلیں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی باہر سے بھی آ جائے نا تو وہ بھی اس گھر کا احترام کرتا ہے، وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یعنی اس کو امن میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر، حج البیت، حج کرنا ہے اس گھر کا، یعنی لوگوں پر اللہ کی ذات کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف راستے کی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، جو جس کے پاس اتنا زیادہ راہ موجود ہے، جس کے پاس اتنے مال و دولت موجود ہے تو وہ اس گھر کا حج ضرور کرے۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے، یعنی جو پیسے ہونے کے باوجود کہے کہ میں نے نہیں حج کرنا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حج کرو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں کرتے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہہ دیجئے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے کیوں ہو، ان سے انکار کیوں کرتے ہو کہ یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو ان پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہارے اعمال پہ یعنی کہ گواہ موجود ہے، شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، من آمن تبغونها عوجا، اس شخص کو جو کہ تلاش کرتا ہے عوجا، ٹیڑھا راستہ، وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو،
یعنی جو ٹیڑھا راستہ ڈھونڈتا ہے اور جو سیدھے راستے پہ اس کو تم گمراہ کرتے ہو، جو ٹیڑھے راستے پہ اس کا تم ساتھ دے دیتے ہو، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، جو تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کفر کر رہے ہو، تم جھٹلا رہے ہو، کہ تم انکار کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔